گڈ طالبان اور بیڈ طالبان ایک بڑی طویل پاکستان کے اندر ایک بحث رہی. پھر ریاست پاکستان نے ایون پی ٹی آئی کے دور میں جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ سکے کے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آج علی امین صاحب جو الزام لگا رہے ہیں وہ ایک سنجیدہ نوعیت کا دعویٰ نظر آتا ہے ان کا کہ ہم نے جن کے خلاف کارروائی کی وہ ابھی بھی ان کو تحفظ مل رہا ہے اور وہ مسلح ہو کر گھوم رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تفریق گڈ اور بیڈ طالبان کی آج بھی پاکستان میں موجود ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں گڈ اور بیڈ طالبان کی جو ساری پالیسی تھی اس سے ہمیں ملا تو کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا ملا. جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی کابل میں تو عمران خان صاحب کے مشہور الفاظ ہیں کہ they have broken the shackles of slavery. اور جنرل فیض حمید کابل گئے تھے اور وہ چائے پیتے انہوں نے کہا تھا کہ everything will be okay. تو یہاں تو بڑی خوشی تھی کہ جی ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی پالیسی کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ہم نے وہ حکومت حاصل کر لی جو اب ہمارے ساتھ ہوگی. وہ دن اور آج کا دن ہے, وہ حکومت ہمیں گلے پڑ گئی ہے. تو وہ پالیسی اوبیسلی اب آج تو ایکنالج ہم کر سکتے ہیں کہ وہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی. اب اگر وہ آج بھی چل رہی ہے تو این ممکن ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہو. لیکن یہ تو بات کلیئر ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ مختلف جو تنظیمیں ہیں ان کے اندر ہم کچھ اپنے دوست اور اپنے دشمن بناتے ہیں, اس سے ہمیں آج تک فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. میرے خیال میں اگر ابھی بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان پالیسی بن رہی ہے اس وقت جب ہم آج جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل افغانستان سے آ رہے ہیں, سو دین وی ریئلی ہیو ٹو ریویو ہاؤ وی میک آور اون پالیسی. رانا صاحب آپ کی نظر میں یہ جو ڈیفینیشن کوئی تبدیل ہو گئی ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے, کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے جو سی ایم کے پی کر رہے ہیں کہ ہم کارروائیاں کرتے تھے لیکن ان کی کو سہولت مل رہی ہے, کوئی مختلف ڈیفینیشن کے ساتھ ابھی بھی یہ چیز موجود ہے گڈ طالبان کی پاکستان میں؟ اصل میں نا پاکستان کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز مستقل بنیادوں پہ 20 25 30 سال کے لیے تیار نہیں کی جاتی. آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی نے امریکہ جا کے کہا کہ ہم نے 40 سال جو افغانستان میں بویا ہم وہ کاٹ رہے ہیں. ہم پھر تبدیل کرتے ہوئے شکلوں میں آئے تو لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور کو بھی پورے الیکشن میں فیسیلیٹیٹ انہوں نے ہی کیا جن پہ آج یہ الزام لگا رہے ہیں. وہ کنٹونمنٹ میں بیٹھے ہوئے اور وہ کر رہے ہوتے تھے الیکشن مہم, پبلک میں تو وہ اپیئر نہیں ہوتے تھے نا جن دنوں الیکشن ہو رہا تھا. تو سہولت کاری ہماری اسٹیٹ کب کس کے ساتھ کر رہی ہے یہ ایک سوال ہی ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی کسی کے ساتھ نہیں رہتی. آج ہم جیسے چائے پینے وہاں چلے گئے, ہم جذباتی ہو کے اپنی پالیسیاں بناتے ہیں بطور اسٹیٹ بطور قوم. یہ نہیں ہوتا, دنیا اپنی پالیسیاں بناتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں ٹرمپ کے اوپر کیوں تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جذباتی ایشوز میں وہ آ رہے ہیں, ان کی اپنی عدالتیں انہیں مسلسل روک رہی ہیں کہ یہ کام اس طرح نہ کریں یہ کام اس طرح نہ کریں. یہ ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں, ہماری اسٹیٹ بھی کرتی ہے. فارن پالیسی کا سب سے بڑا فیلور ہی ہمارا یہی ہے کہ یہاں فارن آفس میں تو کچھ نہیں بنتا. وہاں تو پریس ریلیز ایشو ہونے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب فارن آفس ایشو کرے گا. کیوں نہیں ہم اپنی پلان کرتے کہ جی اگر ہمارے اداروں نے مل کے کرنا ہے تو کم از کم فیس تو فارن آفس کا رکھ لیں. کوئی چیز کلیئرٹی میں نہیں ہے. آج علی امین گنڈا پور بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ جناب سی ایم ہو کے تو اپنے ڈی آئی خان کو تو کلیئر کرتے ہیں نا. 1 سال میں جس پولیس کی بات کرتے ہیں ان کے رستے میں میں بکھر جاتا ہوں نیٹو ٹاؤن اپنے تو مجھے میاں والی سے مڑ جانا پڑتا ہے, میں ڈی آئی خان سے نہیں جا سکتا کہ وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی ادھر سے شام میں نہیں گزرنا. تو یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے جو یہاں روز بیٹھا ہوتا ہے چڑھائی کرنے کے لیے, اپنے ضلع کو نہیں کلیئر کر رہا ان لوگوں سے. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ سی ٹی ڈی بالکل ٹھیک پرائم منسٹر نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ کو اتنے ارب روپے ملے, سی ٹی ڈی کی تیار کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ آپ مانتے ہیں کہ موجود ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے جو دو صورتوں میں انہی کا چیلنج ہے. صوبائی حکومت ان کی ہے, آپ کہہ دیں میں مجھے نہیں کام کرنے دیتے میں نہیں کرتا کام, مطلب آپ کہیں تو صحیح نا. اطہر صاحب کی طرف بھی یہ بات, لیکن اطہر آپ کے خیال میں ایک تو یہ بات جو انہوں نے گڈ طالبان کے حوالے سے جو بات کہی ہے یہ تو ٹرمینالوجی اتنی زیادہ مبہم ہے کہ استعمال نہیں کرنے کو دل چاہتا, لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے الفاظ ہیں. اور دوسرا ہماری ریاست نے بھی گڈ اور بیڈ طالبان کے طور پہ ان کو ڈیفائن کیا بہت عرصے تک, اب پالیسی ہماری مختلف ہے. دوسری بات جو علی امین صاحب نے اسی انٹرویو میں کہی ہے کہ پریزنٹیشن اور خطاب تھا اس اجلاس کے اندر, اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں باتوں کو؟ دیکھیں اوبیسلی وہاں پہ جب وہ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے تو کوئی چیزیں تو شیئر کی گئی ہوں گی پریزنٹیشن کی صورت میں کی گئی ہوں, پر بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اس چیز کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. تمام الیکٹڈ جو لوگ ہیں چاہے وہ سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں, ایک جوائنٹ سیشن ہو جس میں سب لوگ کھل کے بات کریں. اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہے کوئی ایک آدھی بریفنگ تو ان کیمرہ ہو گئی اچھی بات ہے, شاید کوئی اس میں ایسی حساس چیز ہو جو آپ کیمرہ کے اوپر یا لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے, تو ادروائز اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بڑا واضح ہے. ماضی میں جو افغان طالبان تھے ان کو گڈ طالبان کہا جاتا تھا اور جو ٹی ٹی پی والے تھے ان کو بیڈ طالبان کہا جاتا. ابھی بھی یہ 2 ڈفرینٹ اینٹیٹیز ہیں, یہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. بڑا کوشچن یہ ہے کہ وہ طالبان جو تحریک
सॉरी जो तालिबान हैं अफगानिस्तान वाले, उनकी वजह से पूरी दुनिया हमसे नाराज रही। हम पे इल्ज़ाम ये लगता था कि भाई आप उनको हार्बर करते हैं, वो आपके यहाँ रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे उनमें से कुछ लोग असैसिनेट भी हुए। बलोचिस्तान में आपको याद होगा कि एक ड्रोन हमला हुआ और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज क्या वजह है कि वो अशरफ गनी साहब की हुकूमत के वक्त तो पूरी हुकूमत का, रियासत का ये बयानिया था कि अशरफ गनी और प्रो इंडियन वहाँ पे जो हुकूमत है उसकी वजह से मसाइल है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो नए हमारे दोस्त थे वो आए और उनको भी हमसे मसला हो गया। हमें खुद भी देखने की जरूरत है कि हम पॉलिटिकली, हम सफारती सतह पे उनको कितना एंगेज कर रहे हैं। बिलावल साहब जब वजीर खारजा थे पूरी दुनिया में गए, अफगानिस्तान कितनी दफा गए वो। अभी हमारी कितनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ। वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। हम यहाँ पे बैठ के रेटरिक कर सकते हैं, हम यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन इस वक्त जो पूरे मुल्क के अंदर है वो हमारे सामने है। इस वक्त आप इधर जो तीनों बैठे हुए, जिस तरह भी राना साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वो डी.ए. खान से कहते हैं मैं नहीं गुजर सकता। क्या हम यहाँ से किसी ट्रेन पे बैठ के बलोचिस्तान जा सकते हैं? वुड वी फील सेफ? जो बलोचिस्तान के सारे इलेक्टेड लीडर्स हैं, जो यहाँ पे कोई चेयरमैन सेनेट है तो कोई चीफ जस्टिस रह चुका है, तो वो सारे बैठे ना एक ट्रेन पे, इनको भेजे बलोचिस्तान, क्या ये जाएंगे? तो बड़े सख्त चैलेंजेस हैं। इस पे एक पॉइंट स्कोरिंग के बजाय, चाहे वो केपी हो कोई और हो, इन सबको इसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। बलोचिस्तान का भी आपने जिक्र किया, आज वजीर आला बलोचिस्तान की तरफ से जो बात हुई, आगे जाके उसको भी मैं चाहूंगी आप लोग उस पर बात करें। उन्होंने वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी साहब कहते हैं कि सूबाई हुकूमत बड़े अरसे से मुतालबा कर रही है कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से कानून साजी की जाए, एक सेंटर बनाया जाए जहां पर उन लोगों को रखा जाए। और इस बारे में वो बताते हैं कि अब एक कमेटी बन चुकी है इस पे आगे बढ़ने के लिए। फाज साहब, ये जो बात हो रही थी अभी, JUI ने इस पे शिरकत की इस इजलास के अंदर और फिर एक एलामिया जारी किया, उसमें उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपनी तकरीर में तमाम मलबा PTI के दौर की पॉलिसी पे डाल दिया था। JUI कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट की अगर एक रजीम दूसरे रजीम पर इसका मलबा और इल्जाम डालकर बरी उज़िमा होने की कोशिश करे तो कौम की तसल्ली के लिए नाकाफी होगा। तो ये जो हमारी पॉलिसी होती है, बिलखुसूस फॉरेन पॉलिसी, इसकी जो हकायक होते हैं तो हम सबको पता है किस हद तक हुकूमत की तरफ से और किस हद तक ओवरऑल रियासती पॉलिसी होती है। तो ये दुरुस्त अमल था प्राइम मिनिस्टर साहब का इस संजीदा मौके के ऊपर पूरा मलबा साबका हुकूमत के ऊपर डाल देना, जिसने अपना टेन्योर भी पूरा नहीं किया। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो जाहिर बात है अपने पॉलिटिकल एंगल से करेंगे। जो बात की मौलाना फजल रहमान ने वो भी अपने पॉलिटिकल एंगल से करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब को ये समझ, मेरे ख्याल में जितने वो पॉलिटिकली समझ रखने वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे शिरकत भी कर ली मीटिंग में, और उसके साथ साथ जो है जो अपनी पोजीशन थी उसको भी मेंटेन रखा, और जो तनकीद करनी थी माजी की पॉलिसीज पे वो भी कर ली। तो वो दरमियान में खेले हैं, उन्होंने मेरे ख्याल में बड़ी अक्लमंदी से खेला है। और इस वक्त उन्होंने एक पांव जो है वो इस साइड पे रखा हुआ है और एक पांव दूसरी साइड पे रखा हुआ है। अपोजिशन को ही लारा लगाया हुआ है कि ईद के बाद हम आपके साथ एहतजाज में होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि ऑपरेशन जो है जो इनके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, वो भी जरूरी है। तो वो बड़ी अच्छी अपनी पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त जिस तरह 26वीं तरमीम में सारा का सारा जो चीजें वो अल्टीमेटली मौलाना साहब के पास आ गई थी, तो इस बारी फिर उन्होंने बड़े ही अक्लमंदी से अपने आप को पूरी सिचुएशन के सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। और दोनों तरफ से उनकी डिमांड अब है ज्यादा। अब वो क्या करते हैं मेरे ख्याल में बहुत कुछ डिटरमिन करेगा। देखिए, अगर एहतजाज करना है PTI ने तो मौलाना साहब के बगैर नहीं हो सकता। अगर ऑपरेशन के लिए, जैसा भी ऑपरेशन हो दहशतगर्दी के लिए कि अगेंस्ट अगर एक नई पॉलिसी होनी है, वो मौलाना साहब के अगेंस्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो ही इज मेड हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल ऑन बोथ साइड्स। इससे बेहतर सियासत क्या हो सकती है? ये राणा साहब दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो ये कि बेहतरीन ऑपोजिशन की, लेकिन उसके बाद और फिर क्योंकि एलामिया के जरिए भी उन्होंने अपने इख्तिलाफात सामने रख दिए जो भी उनके थे, मीटिंग में भी वो शरीक हो गए, वहां क्या बात हुई इन कैमरा थी, एक हद से ज्यादा तफसील हमें नहीं मालूम। दूसरी राय ये है कि उन्होंने हिस्सा अपना डाला है सारी चीज को, जो भी वहां पर बातें हुई उसको इंडोर्स कर दिया और बाद में शहीदों में नाम भी लिखवा लिया एलामिया के जरिए, जो एक अमूमी तर्ज सियासत रहा है पिछले कुछ अरसे में, बिलखुसूस JUIFA का। और राजनीति किसे कहते हैं? सियासत इसी चीज का नाम है जो मौलाना फजलुर रहमान करते हैं। कितनी गालियां खाई हैं इमरान खान से, उनके फॉलोअर्स से, और किस तरह इस्तकबाल किया और अपनी इक्तदा में नमाजें पढ़ाई पूरी PTI को, मुसलसल पढ़ाई। और जिस दिन पहली दफ़ा रोटी खाने गए इनके घर असद कैसर के, वहाँ पहला फिक्र ये था कि पहले मुझे बताओ PTI से मसले कैसे हल होंगे हमारे। और एंड पे निकलते हुए कहा बाहर जाके हमने कहना है कि इस हुकूमत को ख़त्म करो और नए इलेक्शन कराओ। और PTI ने बड़े खुद ब खुद असद कैसर साहब ने सारा काम उठा दिया। ये सारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके पीछे लगी बंदी है। किसके पीछे छुप रहे थे 26वीं तरमीम में? पूरी PTI वाले, मौलाना फजलुर रहमान के। सियासत इस चीज़ का नाम है कि उन्होंने गाली नहीं दी,
وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں بہت آہستہ آہستہ پی ٹی آئی اور اپنے درمیان جو ہمارے فاصلے ہیں اس چیز کو بے نظیر بھٹو مرحوما نے اور نواز شریف نے بڑی دیر بعد ریئلائز کیا. عمران خان کو آج تک بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی وہ یوز کرنے کے چکر میں مولانا کو جو چیزیں ان سے پوچھی گئی ہیں کیٹیگوریکلی کہ آپ کا سٹائل آف پالیٹکس کیا ہوگا اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں, آپ نے جو جلوس جلسے نکالنے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے, مطلب عمران خان کو جواب دینا نا کہ آپ کی طرف سے با اختیار بندہ کون ہوگا, کیونکہ ہم اگر نکلیں گے تو جیل سے تو آواز نہیں ہم پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ جی آپ اب کیا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کمانڈ کر رہے ہوں گے. تو نہ وہ اپنی پارٹی کو عمران خان کچھ بتا رہے ہیں کہ جواب دینا ہے نا, تو یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ ہیں یہ کیا ہیں, ان کے نامزد چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہیں, اور کون سے سیاستدان آپ نے ڈھونڈنے ہیں, آپ نے نہ بنایا, آپ نے اسد قیصر کو کیوں نہیں چیئرمین بنا دیا, آپ نے سیکرٹری جنرل ان میں سے شبلی فراز کو کیوں نہیں بنا دیا, جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے سیاستدان ہیں اور یہ میرے وکیل ہیں. تو یہ مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ دیں کہ وہ وہاں سے مدینہ سے نکلے اور حامد الحق کی شہادت پہ وہ سیدھے مدرسے میں پہنچے اور جذباتی گفتگو کی, اپنے دینی سرکل کو ساتھ لیا. وہ یہ نہیں ہے کہ راجنیتی میں اپنے دینی سرکل کو چھوڑ دیں, وہ مدرسہ ہے جو ان کی سیاست میں ان کی مخالفت میں کھڑا ہے, جس کو کے پی گورنمنٹ نے 30 کروڑ کی پہلی گرانٹ پرویز کھٹک نے دی تھی کہ ہم آپ کے مدرسے کو دے رہے ہیں تاکہ آپ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہمارے ساتھ چلیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے کیا ان کو بھی ساتھ میں لا لیا اور اپنی آواز اس طرح کھل کے بیان کی اس میٹنگ میں آرمی چیف کی موجودگی میں کہ ایک تو ہمیں بتائیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں تو کسی نے نہیں الیکشن لڑنے دیا اور پی ٹی آئی مکمل طور پہ آزاد تھی. ہمیں بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ جب وہاں سے آ رہا ہے, مجھے ایک ڈیلیگیشن مطلب انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ میں پوچھ کے گیا تھا یہاں سے